سسٹم جنگ والا مجھے سکھایا اور اب کوئی اتنا جگہ جسے میرا آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں لٹریچر میں انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا، پھر ایک لمبا سلسلہ انیکا حسن جن کا تعلق گروپ جی سے ہے، اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی انارا مقدس جن کا تعلق گروپ ایف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ آپ کہتے ہیں اے کافروں، میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں تم اس کی عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی لیے وہ اول
शान अक़दस में हदिया नाम पेश करेगी मियां भूषण जिनका ताल्लुक मुस्लिम से है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू अमीर मैं फकीर तू अमीर मैं फकीर तेरे गुणवारी मैं तेरा वली तलब तेरे गुणवारी मैं तेरा वली तलब तू अता ही अता, तू खुदा खुदा, तू खुदा मन खुदा। पहचान होता है हमारा को भी
सरकार जो आलम की बात पर हाल पर मैं असल में यहाँ मेहमान नहीं मेरा तो अटैक कर गया तो मुझे जब ये इनका जिक्र करता है बुला लेते हैं मैं भी आ जाता मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब को बुलाया या नहीं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि उन्हें बुलाएं, वो आए जितने दिन के प्राइम मिनिस्टर हुआ है उसी में है, लेकिन इस इदारे को मैं मुखातिब ट्रस्ट वालों से हुआ हूँ, आप कितनी मुश्किलात होंगी, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जो भी यहाँ आएगा बच्चों को सुनेगा, बच्चों से बातें करेगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब आ जाता है कि मेरे भाई ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के वाक़यात बताऊं। ज़ाहिर है जब पिछली मरतबा में यहाँ आया था इसी स्कूल में, तो आप में से शायद कोई और बच्चे थे, लेकिन आपको मैं बताने लगा हूँ कि जब मैं आपकी उम्र का था तो हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता था कि जो कपड़े बिके हैं वो पहले ही दिन नए होने चाहिए। हमारे होता ये था कि बड़ा भाई नया कपड़ा पहनता था, फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर पर। तो मैं तो जब आपको देखता हूँ तो आपको मुश्किल को समझता हूँ कि आप में से हर बच्चे ने नए कपड़े पहने हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह ने आपको माहौल भी अच्छा दिया, आपको माएँ भी अच्छी दी, आपको आपकी असाख्ता भी अच्छी दी। मसलन मेरे भाई कह रहे थे कि मैंने कहा कि फलां बच्ची जो है वो जो पेश करना चाहती है उसे करने दे। अब उन्हें नहीं मालूम है कि उन्होंने आपके साथ क्या काम किया। देखिए, जिस बच्ची ने अपनी मर्जी से कुछ पेश किया, एक मर्तबा को जब आई उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। अच्छा, ये ऐसा काम नहीं है जिसे बुला दिया जाए। मैं जब भी आता हूँ, मैं वैसे आपको हमेशा आप इन बच्चों की 23 साल की पूरी फहरिस्त बनाएं और फिर
اس میں لیکن اب تک تو بہت سارے بچے کئی سارے وہ تو ڈاکٹر بن گیا ہوگا وکیل بھی. اصل میں بلکہ ایک اور بات ٹرسٹ والوں سے کہنا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک بچی کی نا مطلب یہاں جو چیزیں میرے سامنے پیش ہوئی ان میں کلام اقبال جو ہے اور کلام اقبال کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں ان کا صرف یہ کہنا کہ یہ بچی جو ہے اس کو بلائیں انہیں اندازہ نہیں کہ اس پہ اللہ راضی ہوا. اور اگر اس بچی کو کانفیڈنس مل گیا تو ایک دن آئے گا وہ کہہ رہے ہوں کہ میں رشتے دار کریں وہ بچی یقیناً مجھے یقین ہے پورا کہ وہ بچی بڑی ہو کر اپنے شعبے میں جو شعبہ وہ اختیار کرے گی وہ وہاں کی لیڈر. اب یہ بظاہر بہت معمولی بات ہے جس طرح نے تذکرہ کر دیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا. جہاں جو کلام پیش ہوا اس میں کہا گیا کہ تم بتا ہی عطا یہ ہے. میری زندگی کا اگر مثال لینی ہے تو ہوا یہ کہ میں یہاں جنگ اخبار ابھی یہاں ہے اور میں اس کا چیف رپورٹر تھا اور میں اتنی محنت کرتا تھا کہ ایک رات میں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا پورا دن دفتر کام کرتا رہا. تو میں وہاں روڈ سے لکشمی چوک گلستان شرما کے سامنے ایک بندہ ریڑھی لگاتا تھا نان اور ٹکیاں بیچتا تھا. تو میں دفتر سے اس پہ چڑھا وہاں گیا وہ مجھے جانتا تھا میں نے کہا یار چیز ہے سنا ہے بیٹھی میں بیچ پہ بیٹھ کے کیونکہ بھوک سے پیڑ تھی زیادہ میں وہ نہانا چنے جو سے کبھی رکھ کے کھا گیا. بعد میں کسی سے پوچھا یار کتنے پیسے اس نے کہا ہاں سر آپ کیا آدمی ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہتا. میں نے کہا نہیں آج کیا دو اس سے بہتر ٹائم دیکھیں اس زمانے میں کیا یہاں لاہور میں بڑا وقت ہوتا تھا. اس سے مجھے کہا ہاں صاحب یہ ٹکیاں اور نان آپ نے کھائے یہ اگر آپ نہ آتے تو میں نے کتے کو ڈالا. اب آپ اس کو ذرا دوسری طرف دیں مجھے نہیں پتا میں بچوں کو سمجھانا یا پڑھانا اور میرے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صبح 8 یا 9 بجے شروع ہو کر رات 11 بجے تک لگاتار کام کرنا ہو 11 بجے یاد آنا ہو میں نے تو ناشتہ نہیں کیا. لہٰذا آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ محنت جو ہے نا ضروری ہوتا ہر بچہ ایک جیسا ہو بہت لائق ہو بہت اچھی چیزیں پیش کرتا لیکن جس نے محنت کی ہے اسے اللہ کریم ضرور کام کرتا ہے. اب مجھے کیا رنگ لگے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتا آپ کو ایک اور بات بتاتا. اسی حالت میں علامہ اقبال ٹاؤن میں ہم رہ رہے تھے تو میں نے سارا دن کام کیا اور رات کو مکان کی چھت ڈالنے کے بعد سو گیا. لیکن سونے سے پہلے
میں نے کہا کہ اللہ مجھے کوئی باقی کچھ نعمت ہی نہیں بچا، لیکن مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ لمبی کہانی ہے، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو عطا ہے وہ بچوں جب ہوتی ہے، میں نے اپنے 5 فٹ سے گنا ہے تو میں نے 5 آئی اور 103 عمریں میں۔ یہ کوئی میرے پیسے کے زور پہ نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ جس راستے کی طرف جانا چاہیں گے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب میں نے نہیں پوچھا چٹھا صاحب سے باقی حضرات سے کہ آپ یہ جو سکول کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھا، مجھے تو پتا کیوں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی پتا، میں آپ کو آج میرے پاس بچے جو ہے نا انہیں سمجھانا نہ پھر کیا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ چیزیں لے لیتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں آنا، یعنی آپ کا یہاں آ جانا، اس سمر اسکول میں جانا، ممکن ہے یہ آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ ہو جو آپ کو آئندہ کے لیے بھی نیند فراہم کرے۔ اب یہ ہوا کیا کس نے؟ نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے۔ تو اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اگر ان میں سے آپ میں سے ایک بچہ یا بچی ڈیل کرنی شروع کر دیں۔ آپ کو کہوں کہ مجھے تقریر کرنی ہوتی ہے، تقریر کی جو میں دوائی پھیرتے تھا اور ایسی ایسی باتیں کرتا، لیکن آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کو کیا کہوں، میں کیا آپ کو لکھوں۔ دیکھیں یہ جو ادارہ ہے اس کی اساس میں، بنیاد میں اس قوم کی تعمیر بھی، اور تعمیر اس طرح سے ہو رہی ہے تو میرے بھائی کہہ رہا ہے، میں نے کہا یہ بچی، تو یہ تعلیم کب ہے؟ یہ ہے کہ آپ وہ بچے پیدا کریں، وہ بچے بنائیں، وہ بچے سکھائیں۔ دیکھیے یہ ملک جو ہے نا، ہم لوگوں نے جس میں ہم درمیان والی نسل ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جس جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کے لیے کام کرنے، ہمیں پاکستان بڑا بنایا ملا، لیکن میں تو کم از کم مطمئن نہیں ہوں کہ جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے بہت کیا ہوگا، مختلف کیا ہوگا، لیکن میں وہ کر سکا ہوں۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ لیکن میں اس معاملے میں ایک ناکام آدمی ہوں، لیکن میں چاہتا کیا ہوں، صرف اتنی سی بات ہے جو اصل میں کہنے والی ہے کہ آپ اب آپ کو مل جائے گا نا۔ اب میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں تو صرف آپ سے بات کر کے چلے جاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے چچا صاحب آپ اگر وہ مزاج تیار کریں نا تو آپ کو ان بچوں میں یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو 23 سال کے بعد اکثر بچے لیڈر نظر آئے۔ دیکھیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا کہوں، لیکن جو مائیں ہیں پہلا کردار ان کا ہوتا ہے جو آپ کو تیار کرتی ہیں، اسکول دیکھتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، لیکن پھر آپ کے اساتذہ ہیں یا آپ کے ٹیچر جو آپ کو سکھاتی اور سمجھاتی۔
لیکن جس موضوع پر میں نے گفتگو شروع کی تھی وہ شاید تھوڑے سے بڑا سے لیا ہے کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا یہ فورم اس پر کھڑے ہو گئے. میں نے آپ تک کبھی آج سے پہلے بات نہیں کی کہ وہ کام جو مجھے یا میری عمر کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا ہم اسے پوری طرح نہیں کر سکتے. اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بڑے ہوئے اس پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں. آپ جو آپ میں کانفیڈنس ہے وہ اس ملک کو انشاءاللہ سجائے گا بھی صحیح, سنبھالے گا بھی صحیح. لیکن پتہ نہیں کیا کہوں, میری اگر اجازت ہو میں سمجھ چاہتا ہوں کہ بچے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بچوں آپ میں سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور پوچھے. بڑے آپ کو مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے سر سے پوچھنے کے لیے, کوئی بھی اس طرح کی بات, کوئی گائیڈ لائن چاہتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو پلیز. یس آپ دن میں کتنا وقت کام کرتے ہیں آج سر؟ السلام علیکم, میرا نام رافت ہے, میرا تعلق گلٹیک سے ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ دن میں کتنا وقت کام کرتے ہیں؟ صورت یہ ہے کہ میں آپ کو بتا ویسے لاہور سے ہی گیا ہوں لیکن میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. بچے فیکٹ یہ ہے مطلب ہم بہت دور نہیں جاتے, پچھلی رات کی طرف جاتے ہیں. اب تو سب کچھ ٹیلی فون پہ اویلیبل ہے, خاص طور پر میرے کل صبح میں سویا تھا 5 بجے سے لے کر 8:30 بجے. 5 بجے سے لے کر کل صبح 5 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک اس دوران میں مسلسل اور روٹی بھی کھاتا رہا تو میں اپنا کام کرتا. یہ آپ دیکھ لیں کتنے آپ 2 یا 3 گھنٹے جو درمیان میں جب میں بے ہوش ہو گیا تو گھر والوں نے سمجھ لیا کہ سو رہا. یہ کام اس کام نے مجھے دوسروں سے بہت افضل کر دیا. ویسے میں اس وقت آپ سمجھیے, خاص طور پر آپ کو سمجھتے ہیں, میں پورے پاکستان کے اخبارات کے ایڈیٹر کا صدر ہوں. کوئی اگر میرا رات کو 2 بجے کی بات کرنا چاہے تو میں اویلیبل ہوں. یعنی ابھی تک آپ نے تو کہاں سے یہاں آتے ہوئے مجھے بڑی مشکل پیش آئی, مجھے فالج ہو گیا تھا. لیکن میں نے فالج میں بھی کام نہیں چھوڑا. اور آپ کو بتاؤں اس کا چوتھا حصہ بھی میرے جیسے جو سرفیرے تھوڑے ہوتے ہیں بچے, اگر آپ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نواز دے. اخبارات کا دور بہت جلدی ختم ہو رہا ہے. لوگ اخبارات پڑھنا بالکل ہی بھول چکے ہیں. تو سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہر گھر میں سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے. تو سر سوشل میڈیا کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ بچے معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جو فکر ہے نا کہ اخبارات کا دور ختم ہو رہا ہے, اس فکر کو اس طرح تبدیل کریں
अखबारात का दौर फिर आ रहा है। और वो क्यों कह रहा है? देखिए, आपने जिस सोशल मीडिया का नाम लिया, उसका नाम आपको जो खबर जो सुनता है, अगर उसकी तस्दीक नहीं करता कि ये देख लें, वो फौरी तौर पर उसे चढ़ाता है सोशल मीडिया पे और उसके बाद भूल जाता है। इसके मुकाबले में अखबारात क्या करते थे कि अखबारात खबर आती थी, उसकी तस्दीक करते थे। अगर और तरह से तस्दीक नहीं हो रही तो उसमें एक लाजमी काम यह होता था कि मुतल्लिका शख्स, यानी जिससे मुतल्लिक जिसका बयान है, जिसकी खबर है, जिसके खिलाफ कुछ है, कोई अच्छी खबर नहीं है, उससे पूछा जाता था कि भाई साहब ये खबर आई है, आप क्या कहते हैं? उसको मौक़िफ़ कहते हैं। उसका हमें तो ये समझाया गया कि मौक़िफ़ आपने अखबार में शामिल करना है। लेकिन सोशल मीडिया, जिसे मैंने कहा कि जिसका न माँ है न बाप है, वो इसी वजह से कहा कि वो तस्दीक नहीं करते और इसके साथ शायद थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा, इस मुल्क में बिल्कुल वही कवानीन है प्रेस के हवाले से जो लंदन में है। और अगर कोई खबर को चैलेंज कर दे कि मेरे खिलाफ ये खबर झूठ साबित हुई है, तो वो हकीकत साहब, उनकी प्रॉपर्टी, उनका इदारा, उनकी चीज़ें अटैच हो जाएंगी। और अगर उसने सच्ची खबर नहीं दी तो वो इस पर मार खाएगा। मुराद है तो केस हार जाएगा। देखिए, ये वाला हिस्सा आपका सवाल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन सा मीडिया जो देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारा मीडिया भी जब हम छाप लेते हैं, मतलब आपका ख्याल किया, आपने कुछ कहा कि अब अखबार को नहीं पढ़ता, बच्चे अखबार को पढ़ते हैं। आप ये हुआ कि जो ही आप अखबार तैयार कर लेते हैं तो हम उसे फौरी तौर पर ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम चढ़ा देते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ, अब तो तादाद अखबारात को पढ़ने वाली ज़्यादा हो। ये ऐसा ठीक है कि आप कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो अखबार नहीं खरीदते, लेकिन हकीकत पहले हम हजारों में बिकते थे, अब लाखों में पड़े जाते हैं। हम उस सोशल मीडिया से और फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा लोगों ने सोचना ही शुरू कर दिया। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं, बात करते हैं कि भाई नहीं, अखबार पढ़े बगैर मजा नहीं आ जाए, फसाद वाले दूसरा देखें। मैं इमरान खान से मेरी दोस्ती थी है और मिलता नहीं हूँ आजकल, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती। अब मामला ये है कि उन्होंने जो वो बयान देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई सबूत है, उन्होंने अभी कहा कि मुझे कत्ल करा जाएगा फलां, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कोई सबूत है तो उन्होंने कहा मैंने सुनी सुनाई बात की। लिहाजा ये जो सुनी सुनाई बात है बच्चे, आपके सवाल में अब सुनी सुनाई चल रही है, हमारे यहाँ सुनी सुनाई का दौर गुजर गया। हम तो दोबारा रिवाइव करके अपने आप को उस तरफ ला रहे हैं कि भाई अखबार ही पढ़े और कोई पंजाबी में इसको कहते हैं जोड़े मान। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बच्चों के साथ क्या बात करूं। अगर आपने सवाल पूछे हैं तो मुझे ज़रा समझ आई अच्छा क्या है। और अगर बच्चों के जेब में ये सवाल है कि प्रिंट मीडिया क्या था, सोशल क्या है और क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करी आपको, आपके छात्रों को ये तौफीक दे कि वो मेरे जैसे जो हिंदी कोई लाइफ नहीं हो,
لیکن میرے جیسے محنتی لوگوں کو آگے لائیں اور انہیں اللہ کریم ان کا اجر دے. جمہوریہ پاکستان والوں کو بھی اس بات کا اجر دے کہ وہ آپ کو کیا رہا ہے, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ جو کانفیڈنس پیدا کرنا ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ, بےحد مشہور ہیں آپ کا وقت دینے کے لیے. بیٹا ہم کھڑی ہو کے زوردار تالیوں میں سب کو رخصت کریں.